معروف صحافی اور اینکر پرسن سلیم صافی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جلسے میں لہرائے جانے والے مبینہ دھمکی آمیز خط میں نہ تو کسی مغربی ملک کی طرف سے عمران کو کوئی دھمکی دی گئی اور نہ ہی ان کی حکومت گرانی کی سازش کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی یہ حرکت صرف ایک ڈرامہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے بھٹو بننے کی ناکام کوشش کی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں نے بھی عمران خان کی پوری تقریر سننے کی اذیت برداشت کی، لیکن اس پہاڑ سے بھی بالآخر ایک چوہا ہی نکل سکا۔ ان کے بقول خان صاحب دعویٰ کرتے رہے کہ خط میں ان کی حکومت کے خلاف سازش کا ثبوت ہے، لیکن اس کے مندرجات نہیں بتاتے۔ وہ کاغذ لہرا لہرا کر یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ کس طرح کی سازش ہے اور کس نے تیار کی ہے۔ انہوں نے بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھٹو دکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن بھٹو کی طرح یہ بتانے کی ہمت نہ کر سکے کہ سازش کرنے والا کون ہے اور اس کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ اب اس کاغذ کے بارے میں مختلف چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپی یونین کے سفیروں کا خط ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی مغربی ملک میں پاکستانی سفیر کا اس ملک کے پاکستان کے بارے میں جذبات کی سمری پر مشتمل دستاویز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے مابین میٹنگ کے منٹس ہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے دورہ روس سے قبل پاکستانی اور امریکی دفتر خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے منٹس ہیں، لیکن جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے یہ ایسی کوئی دستاویز نہیں جس میں کسی مغربی ملک کی طرف سے عمران کو دھمکی ہو یا پھر ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو۔ بقول سلیم صافی ان کے اس دعوے کی کچھ بنیادیں ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اگر کسی ملک نے کسی حکومت وقت کے خلاف سازش کرنی ہو یا حکمران کو دھمکی دینی ہو تو وہ کبھی دستاویزی شکل میں نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان کے سیاسی اسٹرکچر کو بخوبی جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عمران خان نے زبان چلانے کے سوا ان کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ عمران کی حکومت گرانے پر وقت ضائع کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مد و جزر کا شکار رہے۔ قطر معاہدے میں پاکستان کے کردار سے امریکی بہت مطمئن تھے، لیکن پھر جب منصوبے کے خلاف طالبان قبل از وقت کابل پر قابض ہو گئے، جہازوں سے افغانوں کے گرنے کے مناظر اور امریکیوں اور یورپین نے دیکھے تو ماضی میں طالبان سے متعلق پاکستانی ریاست کی پالیسی کی وجہ سے اس پر بہت غصہ تھے، لیکن وہ عمران کی حکومت پر نہیں بلکہ پاکستانی ریاست پر غصے میں تھے، کیونکہ امریکی اور یورپی ممالک جانتے ہیں کہ افغان پالیسی کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد میں عمران خان کا اتنا ہی کردار ہے جتنا پرویز خٹک کا دفاعی معاملات میں۔ بقول صافی انہوں نے دھمکی دینی ہوتی تو آرمی چیف یا پھر DGISI کو دیتے، انہوں نے اگر کوئی سازش کرنی ہوتی تو پاکستانی فوج کے خلاف کریں گے۔ چوتھی بات یہ کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات اور اس پر پاکستان میں جشن منانا کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کے ساتھ عمران کا آخری رابطہ تھا۔ جب سے بائیڈن صدر بنے ہیں کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بھی عمران سے کوئی بات نہیں کی۔ اس دوران امریکیوں نے جب بھی رابطہ کیا تو آرمی چیف یا DGISI سے کیا۔ سویلین سطح پر جو ایک اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف سے ہوا، جس کے بعد وہ ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ نہ تو کسی دھمکی اور ناراضگی کی بات ہوئی اور نہ ہی فوجی اڈوں پر کوئی بات ہوئی۔ پانچویں بات یہ کہ جہاں تک یورپین سفیروں کے خطوط کا تعلق ہے تو یہ ایک سفارتی معمول ہے۔ ہر ملک کے سفیر متعلقہ ممالک کو اپنے ملک کے مطالبات پر مبنی خطوط لکھتے رہتے ہیں اور وہ ملک اپنی پالیسی کے مطابق یا تو جواب دیتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا امریکہ میں ہمارا سفیر مختلف مواقع پر خطوط لکھ کر امریکیوں سے کشمیریوں پر حمایت کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، لیکن امریکی اس کا برا مناتے ہیں اور نہ ان مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یوں سفارتکاری میں اس طرح کے میمورنڈم بھیجنا ایک معمول ہے۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ جو ممالک دھمکی دیتے ہیں وہ قطعاً تحریری شکل میں نہیں دیتے، بلکہ اپنے عہدیداروں کے متعلقہ ملک کی مختاروں کے ساتھ براہ راست ملاقاتوں میں پیغام دیتے ہیں یا پھر اس ملک میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے ناراضگی پہنچاتے ہیں اور اس حوالے سے عملی اقدامات کرتے ہیں۔ مثلاً اس وقت ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کا اصل ہدف چین ہے، تو کیا چین کو امریکہ نے کوئی خط لکھ کر دھمکی دی ہے؟ نہیں، بلکہ چین کے ساتھ مکالمہ جاری رکھ کر امریکہ نے G7 اور نیٹو کے اجلاس میں BRI کے جواب میں اپنا پروجیکٹ شروع کرنے کے ذریعے دھمکی دی ہے۔
साफ़ी का कहना है कि इमरान खान ना तो ये धमकी आमेज ख़त पार्लियामेंट में दिखाना चाहते हैं और ना ही अवाम को, हालांकि पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ किसी साजिश को डिस्कस करने का अव्वलीन और बुनियादी फोरम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है। उनका कहना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक इस कमेटी में आज तक इमरान खान को हटाने के लिए किसी आलमी साजिश का कोई मौजू ज़ेर बहस नहीं आया। लिहाजा अगर इमरान खान के पास कोई जेन्युइन सबूत है तो जलसे में कौम के सामने लहराने के बजाय वो इसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं लाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के दीगर जिम्मेदारान अरकान तो इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन इमरान की खुशामद में तमाम हुदूद अबूर करने वाले वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कहते हैं कि इनके नोटिस में ऐसा कोई ख़त या दस्तावेज़ नहीं है। इमरान खान अगर एक ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होते तो भुट्टो बनने के शौक़ में इस तरह की दस्तावेज़ को जलसे में ना लहराते, और अब जब लहरा दी है तो फिर हिम्मत करके बता दें कि ये किस मुल्क की साजिश है और किस तरह की साजिश है। अगर वो ये सबूत दिखा दे कि इनकी हुकूमत या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मगरबी ताकत अदम एतमाद की साजिश कर रही है तो सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ा हूँगा और अपोजिशन से भी खुलकर ये मुतालबा करूँगा कि वो अदम एतमाद से दस्तबरदार हो जाएँ। सलीम साफ़ी कहते हैं कि मैं इमरान खान की बात को इसलिए भी ड्रामा समझता हूं कि वो मुसलसल एब्सोल्युटली नॉट का झूठ बोल रहे हैं। अब अगर इनकी इस तरह की गलत बयानियों का रिकॉर्ड ना होता तो फिर भी हम उनको शक की गुंजाइश देकर इनकी बात पर यकीन कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान ने अमेरिका या इसके इत्तेहादियों के मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि चीन के साथ मामलात ख़राब करके और सी पैक का बुरा हश्र करके वो बिलवास्ता अमरीकियों की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मईशत को IMF के ज़रिए गिरवी रखने और अमेरिका की डिक्टेट कानून साजी करने से उन्होंने अमेरिका की बड़ी खिदमत की है। पाकिस्तानी इदारों को मुतनाज़ा बनाया जो अमेरिका की ख्वाहिश है। इन हालात में कोई कैसे यकीन करे कि अमेरिका ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करेगा जो बिलवास्ता इसका काम आसान कर रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।